اب اس معاملے میں لوگوں کو بڑا وہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی غیر مسلم تھے، تو یاد رکھیے یہ بات بڑی سخت ہے، لیکن ہاں اس کی حقیقت یہی ہے۔ جب واضح ہو گیا، آیتیں نازل ہو گئیں کہ یہ جہنم میں ہی جلیں گے، تو اب مومن یا پیغمبر کے لیے جائز نہیں ہے، لائق نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ اس مشرک کے لیے دعا مانگے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ سے اجازت چاہی کہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کروں اور ان کے لیے استغفار کروں، تو اللہ نے مجھے قبر کی زیارت کی تو اجازت دے دی، استغفار کی اجازت نہیں دی۔ تو بڑا سخت معاملہ ہے مشرک کا کہ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں بھی ایمان دیا اور ہمارے والدین کو بھی، کہ کم از کم ہم ان کے لیے دعا تو مانگ سکیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہم، یہ دین ابراہیمی پر تھے، اور دین ابراہیمی عین دین اسلام، ان کا کوئی شرک، کوئی کفر، کوئی خلاف دین ابراہیمی کی کوئی جملہ، کوئی بات، کوئی عمل، کوئی قول، کوئی فعل ثابت نہیں ہے۔ باقی یہ حضور پاک علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے کے مکلف نہیں تھے، کیونکہ ابھی تو اعلان نبوت ہی نہیں تھی کہ جناب موسیٰ پیغمبر میرے نبی کے غلام، ان کے والدین مومن، جناب عیسیٰ پیغمبر میرے نبی کی بشارتیں دینے والے، ان کے والدین مومن، جناب ابراہیم پیغمبر ان کے والدین مومن، جناب نوح پیغمبر ان کے والدین مومن، جناب سلیمان پیغمبر ان کے والدین مومن۔ یہ تو بڑا معجزہ ہو گیا مولوی صاحب آپ کا، یہ تو آپ کے علم نے کمال کر دی کہ جو تمام انبیاء کا سردار نبی ہے اس نبی کے والدین کافر ہیں۔ کیا بات ہے آپ کے علم کی، کیا آپ نے مسئلہ نکالا، کیا معجزہ ہے نبی کا، آپ نے کیا کرامت دکھائی ہے بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میں آپ کا بھائی قاری مزمل اعجاز الحسینی آج ایک نئی اور اہم ویڈیو میں، بلکہ ویڈیو نہیں ایک نئی سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ انشاءاللہ الرحمن، جس طرح کہ آپ تمام مومنین کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ ربیع الاول کا چاند اللہ کے فضل و کرم سے نظر آ چکا ہے، میں اللہ کے فضل و کرم سے ربیع الاول میں ایک اسپیشل سیریز آپ کی خدمت میں پیش خدمت کروں گا، جس میں اہم موضوعات پر انشاءاللہ الرحمن ہم گفتگو کریں گے۔ میرے اس چینل کا مقصد ان بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے دلیل پیش کرنا ہے جو راہ راست پہ آنا چاہتے ہیں، جن کے اندر بغض نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، جو راہ مستقیم کے متلاشی ہیں، ان کو دلیل مہیا کرنا میرا کام ہے۔ اور انشاءاللہ الرحمن میں اپنے خدا کی بارگاہ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ خدا اس مشن میں، اس کام میں مجھے کامیابی عطا فرمائے گا۔ ربیع الاول اسپیشلسٹ سیریز میں جو پہلا حصہ ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ اس ربیع الاول میں ربیع الاول کی موافقت کے اعتبار سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، آپ کے سوانح حیات کو بیان کیا جاتا ہے، آپ کے اخلاق کو بیان کیا جاتا ہے، آپ کے کردار کو بیان کیا جاتا ہے، آپ کی سیرت کے اہم پہلوؤں کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ربیع الاول میں محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرہ مبارکہ، اس پر آپ کو بہت اہم موضوعات ملیں گے جو لوگوں میں اختلافی بھی ہیں، اور جن موضوعات کی بنیاد پر لوگوں میں فرقہ واریت بھی پائی جاتی ہے، اور ان موضوعات پر گفتگو شنید بھی بہت کم کی جاتی ہے۔ اس میں سب سے پہلا موضوع یہ ہے کہ کیا انبیاء کرام علیہ السلام کے والدین کافر ہو سکتے ہیں؟ یہ جو عقیدہ ہے کہ فلاں نبی کا والد کافر تھا، فلاں کا والد کافر تھا، اور یہ پھر نبوت کے شایان شان نہیں ہے۔ ایک ذی عقل ذی شعور یہ سوچتا ہے کہ نبی کا گھر میں جو سب سے عزیز قریبی رشتہ دار والد تھا وہ کافر تھا، پھر والدہ تھی وہ کافر تھی، نعوذ باللہ تعالی۔ تو کیا ہوگا؟ اب ہم قرآن کی روح سے دیکھیں گے گزشتہ انبیاء کے والدین کے حوالے سے، اور یہ آپ کو بات آپ کے ذہن نشین رہنی چاہیے کہ ہمارے نبی ہر جہت سے، ہر اعتبار سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کو بڑے اختصار کے ساتھ آپ کو قرآن مقدس کی سیر کروا دیتے ہیں، پورے قرآن کی، میرے ناقص سے علم کے مطابق پورے قرآن کے ہم آپ کو سیر کرواتے ہیں، اور مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے والدین کا ذکر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شخصیت کا جب ذہن اور تصور میں ان کا نام آتا ہے تو وہاں پہ ایک چیز بھی واضح ہو جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کے والد بھی نہیں ہیں اور والدہ بھی نہیں ہیں۔ اور ان کے بعد جو نمایاں شخصیت ہے حضرت نوح پیغمبر علیہ السلام، جب ہم قرآن مقدس سورہ نوح کو دیکھتے ہیں، سورہ نوح آیہ نمبر 21 تا آیہ نمبر 28 حضرت نوح علیہ السلام کی کچھ دعاؤں کا ذکر ہے۔ وہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کا شکوہ گلا اور قوم کے حالات کو خدائے بزرگ و برتر کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد فرماتے ہیں، اب قوم کا نقشہ پیش کر رہے ہیں، یہ اللہ یہ کافر ہے، ان کافروں میں سے کوئی ایک نہ چھوڑنا، یعنی یہ مشرک ہیں، اور یہ ود سوا یعوق یعوس نصر کی پوجا کرتے ہیں، یعنی بتوں کے پجاری ہیں۔ اور وہیں پہ حضرت ابراہیم نوح علیہ السلام اپنے گھر کا نقشہ پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے میرے اللہ رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما دے، ولوالدی میرے والدین کو معاف فرما دے۔ یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ رحم کی، مغفرت کی، کرم کی، فضل کی دعائیں صرف مومن کے لیے، مسلمان کے لیے ہی کی جا سکتی ہیں۔ کسی کافر کی جب وہ فلما تبین انہ عدو للہ، جب یہ واضح ہو جائے کہ ایک بندہ اللہ کا دشمن ہے اور وہ کفر پہ مر گیا ہے، پھر کسی نبی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے دعا کرے۔ یہ ہے جناب نوح علیہ السلام، ان کے والدین مومن
کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں. ہم قرآن مقدس کی اگلی آیات، اگلا مقام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. یہ مقام ہے اور اس پیاری شخصیت کا جو نام ہے حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم پیغمبر سورہ ابراہیم آیہ نمبر 39 میں اور آیہ نمبر 40 میں اور آیہ نمبر 41 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل. اللہ کا شکر ہے جس اللہ نے مجھے بڑھاپے کی عمر میں اسماعیل عطا فرمایا. اور آگے اپنے بیٹوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر اپنے والدین کا ذکر فرماتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین کے لیے بخشش، رحمت و فضل کی دعا مانگ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین بھی مومن تھے. ہاں یہ ایک اختلافی، اس پر ہم سیپریٹ انشاءاللہ گفتگو علیحدہ تفصیلی طور پر تمام دلائل آپ کی خدمت پیش کریں گے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بار بار آتا ہے یا ابتی، ان کا باپ مشرک تھا، وہ باپ تھا، چچا تھا، کون تھا، اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے. سر فہرست ہم صرف آپ کو چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، گزشتہ انبیاء کی سیرت کا نقشہ آپ کی خدمت ہے. اس کے بعد جو تیسری شخصیت ہے قرآن مقدس میں اولو العزم پیغمبروں میں سے حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے بارے میں قرآن مقدس دیکھیں، نبیوں کی طرف وحی آتی ہے، القاء ہوتا ہے، نبیوں کی طرف الہام ہوتا ہے، وحی آتی ہے، القاء ہوتا ہے. جناب موسیٰ پیغمبر کی والدہ محترمہ کے بارے میں اتنا عظیم قرآن مقدس میں ان کا مقام بیان فرمایا کہ جب بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا فرعون لعین کی طرف سے، فرعون لعین لعنتی کی طرف سے ذبح کیا جا رہا تھا، تو اس وقت اللہ نے وَإِذْ أَوْحَيْنَا، اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے القاء کیا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، اے میرے پیغمبر موسیٰ ہم نے آپ کی والدہ کی طرف القاء کیا. اتنی اللہ کی نیک بندی، اتنی صالح بندی کہ اس پر ڈائریکٹ خدا کا القاء ہوتا ہے، وہی ہوتی ہے. اور کیا فرمایا کہ اپنے بیٹے موسیٰ علیہ السلام کو کشتی میں یعنی صندوق میں بند کر کے پانی میں بہا. اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے والد محترم کا تذکرہ کرنا تو میرا خیال ہے اس سے کون ہے صاحب علم صاحب شعور جو جانتا نہیں ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کے والد محترم کے نام پر قرآن مقدس کی ایک پوری سورت ہے جسے ہم سورہ آل عمران کہتے ہیں. یہ ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کے والدین کا ذکر. اس کے بعد ہم قرآن مقدس میں اگلے مقام پر آتے ہیں تو حضرت جناب سلیمان پیغمبر سورہ النمل میں حضرت جناب سلیمان پیغمبر کا ذکر ہے. قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. حضرت جناب سلیمان پیغمبر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے میرے اللہ، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت سلیمان پیغمبر کے والد محترم داؤد نبی ہیں اور ان کی والدہ کے بارے اپنے والدین کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں. وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اللہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں جو تم نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہیں. لہٰذا یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرت سلیمان پیغمبر کے والدین بھی جو آپ کو سمجھ آئی. اگلی بات حضرت جناب عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے نام پر قرآن مقدس کی پوری صورت ہے. ہم جناب مریم سے پیچھے چلے جاتے ہیں. جناب مریم کیونکہ نبی کا سلسلہ ہے، یعنی اس حضرت ایک نبی کی والدہ ہے تو اس کا شجرہ نسب بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. جناب سیدہ مریم سلام اللہ علیہا جو کائنات کی 4 عورتوں میں سے ایک اہم عورت ہے، ان کی والدہ محترمہ کے بارے میں قرآن مقدس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی آپ امرات عمران کا ذکر فرما دیجیے. وہ کتنی صالح عورت ہے، کتنی نیک عورت ہے کہ وہ اللہ کے دربار میں منتیں مانتی ہے. اس کے بطن میں جناب حمل ہے اور وہ خدا کی اتنی نیک برگزیدہ بندی ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں یہ منت مانتی ہے کہ اللہ اگر بیٹا ہوگا تو میں تیرے راہ میں وقف کر دوں گی. یہ خدا کی مرضی ہے. فلما وضعت، جب وضع حمل ہوا تو دیکھا کہ یہ بیٹی ہے، اور بیٹی کا بھی وہ مقام ہے کہ کائنات میں کوئی بیٹا بھی اس مقام پر کسی کا نہیں پہنچا. میں آل محمد کی بات کو چھوڑ کر کے بات کر رہا ہوں جس مقام پر جناب سیدہ جناب مریم سلام اللہ علیہا پہنچی ہیں. اور اس کے بعد حضرت جناب مریم کے والد محترم کا نام بھی کیا ہے؟ عمران ہے. ایک جناب موسیٰ علیہ السلام کے والد محترم کا نام عمران ہے اور مریم کے والد کا نام عمران ہے، امرأۃ عمران. آگے چلتے ہیں. یہ ہے جی قرآن مقدس میں کچھ انبیاء کا ذکر. اور میں آپ کو اپنے کمزور سے ناقص سے، کیونکہ میں بہت بڑا علامہ ہوں نہیں، ایک چھوٹے سے ناقص سے علم کے تجربے کے مطابق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن مقدس میں تقریباً سارے قرآن میں اگر تمام انبیاء کے ناموں کو جمع کر لیں تو وہ تقریباً 18-19 نبیوں کا اللہ پاک نے قرآن مقدس میں ذکر فرمایا. حالانکہ نبی کتنے ہیں سب کو پتہ ہے کہ 1.25 لاکھ نبیوں کا ایک بہت بڑا جمکٹا ہے اللہ کے پیغمبروں کا، اللہ کے نبیوں کا ایک سلسلہ ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کچھ لم نقصص، ہم نے آپ پر ذکر کچھ کو نہیں کیا. ٹھیک ہے، جن نبیوں کا اللہ نے قرآن مقدس میں ذکر فرمایا ہے ان تمام نبیوں کو اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مقدس کی ایک آیہ مبارکہ میں جمع فرما دیا. اللہ پاک قرآن مقدس کے ایک اہم مقام پر سورہ الانعام پارہ نمبر 7 ہے، وہاں پہ اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے کچھ نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ وَنَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی سر فہرست ہو گیا. میں تمام آیات کا کوئی تفصیل سے ترجمہ کرنے والا نہیں ہوں، میں آپ کو ایک بات سمجھانے لگا ہوں. حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ گیا، پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا
लहू इसहाक व याकूब, हमने अपने नबी को इसहाक व याकूब अता फरमाए। कौन? इब्राहीम अलैहिस्सलाम। कुल्लन हदैना, हमने सबको हदायत अता फरमाई। व नूहन हदैना मिन क़ब्ल, और नूह को इससे पहले हमने हदायत अता फरमाई। व मिन ज़ुर्रियती ही, और इनकी ज़ुर्रियत से दाऊद व सुलेमान, दाऊद पैगम्बर, सुलेमान पैगम्बर, व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिक नज़्ज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लु मिनस सालिहीन व इस्माईल व यसा व यूनुस व लूतन व कुल्लन फ़द्दलना अलल आलमीन व मिन आबाइहिम, 18 अंबिया का जिक्र फरमा के अल्लाह पाक फरमाते हैं इनके आबाओ अजदाद, व ज़ुर्रियातिहिम, इनके ज़ुर्रियत, इनके औलाद, व इख़वानिहिम, और इनके भाई, वज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिन मुस्तक़ीम, हमने इन्हें चुन भी लिया है और सिरात मुस्तक़ीम की हदायत भी अता फरमा दी है। ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी मन यशा मिन इबादी वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून, अगर इनमें से कोई शिरक करेगा तो हम उनके तमाम अमल ज़ाया कर लेंगे। जवाब क्या निकला कि इन तमाम अंबिया के सर फहरिस्त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिन पर ये वही उतर रही है, अल्लाह ने नबियों के आबा और अजदाद का जिक्र फरमा के कहा कि कोई इनमें से ऐसा नहीं है कि जिनका बाप मुशरिक हो, जिनकी वालिदा मुशरिक हो। मोहतरम नाज़रीन, कुरान मुक़द्दस के इन तमाम मकामात पर आपको क्या नज़र आया? इन तमाम मुकातमात पर आपने ये देखा कुरान के तसव्वुर में कि किसी नबी का कोई वालिद भी आबाओ अजदाद में वो काफिर नहीं था। ये कुरान का फैसला है। अब हम देखते हैं कि नबी पाक जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जिहत से अल्लाह पाक फरमाते हैं व तिलका रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद, हमने रसूलों को बाज़ पर फजीलत अता फरमाई है। और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना सय्यदु वुल्द आदम, मैं आदम की तमाम औलाद का सरदार हूँ। उनमें नबी भी आ जाते हैं। इसके अलावा आपने फरमाया अल्लाह ने मुझे खैरुल बशर बनाया है, तमाम अंबिया से अफजल बनाया है। तो क्या हो सकता है ये बल्कि ये मैं कह सकता हूँ, मैं जो कहता हूँ ये तो बड़ा भाई मौजज़ा हो गया। ये तो बड़ा मौजज़ा हो गया कि जनाब मूसा पैगम्बर मेरे नबी के ग़ुलाम, उनके वालिदैन मोमन, जनाब ईसा पैगम्बर मेरे नबी की बिशारतें देने वाले, उनके वालिदैन मोमन, जनाब इब्राहीम पैगम्बर उनके वालिदैन मोमन, जनाब नूह पैगम्बर उनके वालिदैन मोमन, जनाब सुलेमान पैगम्बर उनके वालिदैन मोमन। ये तो बड़ा मौजज़ा हो गया मौलवी साहब आपका। ये तो आपके इल्म ने कमाल कर दी कि जो तमाम अंबिया का सरदार नबी है उस नबी के वालिदैन काफिर हैं। क्या बात है आपके इल्म की, क्या आपने मसला निकाला, क्या मौजज़ा है नबी का, आपने क्या करामत दिखाई है भाई। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें हिदायत नसीब फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।